عظمت اور شان اور مقام اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کیتا ہے، رنگ بھی سونے، حسن بھی آل ہے تے حسب و نسب بھی، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ بدلو فرما دے نا، نک تلوار سونا، نبی پاک دا حسن بیان کرنا کے توجہ کرنا، حسب اور نسب اور حسن بدلو فرما دے نے اتنے سونے میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتی دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ سبحان اللہ۔ اگے ذرا غور کرنا، کہندے نے اے سینہ نے نبی پاک دا صاف بلوری سینہ، میرے تیرے سینے وچ پتہ کی ہے؟ حسد۔ توجہ کرنا، معاف کرنا ذرا، میرے تیرے سینے دے اندر حسد ملے گا، بغض ملے گا، عداوت ملے گا، دشمنی ملے گی، کینہ ملے گا، بغض ملے گا، کوٹ کوٹ کے بھرے ہے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ اطہر پاک ہی پاک ہے تے سونا ہی سونا ہے۔ آپ دے دل میں نہ حسد سی، نہ بغض، نہ عداوت، خیر خائی ہی خیر خائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ صاف بلوری سینہ، جس وچ حسد نہ کینہ، طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ اگے خاندان تے حسب و نسب، حسبوں تے نسبوں سونا، واہبوں تے کسبوں سونا۔ سبحان اللہ۔ حسبوں تے نسبوں سونا، واہبوں تے کسبوں سونا، تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو، سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ ایک اور اعزاز رب نے نبی نو عطا کیتا ہے، ایک باری نہیں دو باری کیتا ہے۔ اے اعزاز آدم علیہ السلام تو لے کے اج میں مقام مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں، دنیا دے اندر رب نے اپنے نبی نو کتنا مقام دیتا ہے، کتنی شان دیتی ہے۔ ایک اور عظمت رب نے صرف اپنے نبی نو عطا کیتی ہے، ایک باری نہیں بلکہ اللہ نے دو باری عطا کیتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک اے عظمت صرف میرے پیغمبر دے حصے وچ آئی۔ وہ کیے؟ آپ دے پاک دل نو، آپ دے پکیزہ دل نو سینے چو باہر کڈ کے دو مرتبہ آب زمزم نل دھوتا بھی گیا ہے تے آپ دے اندر حکمت ایمان نو اور پڑھ دیتا گیا۔ انہوں کہتے ہیں شک صدر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرما رہے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر، اس بعث فیہم کہ ان میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کی تربیت بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ایسا پیغمبر ہے جو ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، ہر قسم کی تعریف، تمجید اللہ رب کائنات
کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بڑا مقام دیا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے دنیا کے مقام و عظمت کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان ایسے نہیں کر دیا، بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ نے اپنے فضل و کرم فرمائے ہیں اور بڑے ہی فرمائے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیز دی وہ اعلیٰ ہی دی، حسن بھی اعلیٰ، نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، کنبہ قبیلہ بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، شہرت بھی اعلیٰ، دنیا میں بھی اعلیٰ، آخرت میں بھی اعلیٰ۔ دنیا میں کیا کیا عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کا خاندان اور آپ کے آباء و اجداد وہ نامی گرامی تھے، سردار تھے، بڑی عزت و وقار کے مالک تھے۔ آپ کا خاندان دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے۔ اللہ رب العزت نے جس خاندان سے آپ کو پیدا فرمایا وہ چنا ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ارشاد ہو رہے ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ قرآن تلفظ ذرا غور کرتے جانا۔ آل عمران کے اندر سورہ آیت نمبر 33، اللہ اگر توفیق دے وے گھر جا کے ترجمہ قرآن کھول کے پڑھیا کرو تاکہ نبی دی شان عظمت کا پتہ چل جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے جن بھی رب نے پیغمبر بھیجے نے انہاں دا خاندان تے انہاں دا حسب و نسب بڑا اچا تے اعلی۔ ارشاد ہوندا ہے ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے آدم علیہ السلام نو اور اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام نو اور آل ابراہیم علیہ السلام دی ساری آل نو اور عمران علیہ السلام دی ساری آل نو اللہ رب العزت نے جہانہ والیاں تے فضیلت عطا کر دیتی۔ چن لیا اللہ نے پورے جہانہ دے بچوں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صرف رب نے انہاں نو ہی نہیں چنیا بلکہ انہاں دی آل اولاد نو بھی اللہ نے چن لیا۔ ذریتم بعضها من بعض، سارے جہانوں میں سے اعلیٰ عرفہ اور عظمت والی شان اگر رب نے بنائی ہے تو اپنے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور اتنی شان اور اتنا مقام
اللہ رب العزت ایک اور مقام تے فرما رہے ہیں ان اللہ حدیث پاک دے اندر ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل ومن ولد اسماعیل بنی کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. عربی دے لفظ سنے میں ترجمہ بھی کرنے لگا ذرا غور کرنا ہے. آپ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے وچوں جناب اسماعیل علیہ السلام نو چن لیا ہے, انہوں نے پسند کر لیا ہے, اور جناب اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں اللہ نے بنو کنانا نو منتخب کیتا ہے, انہوں نے چن لیا ہے. اور بنو کنانا دے وچوں اللہ رب العزت نے قریش قبیلے نو چن لیا. توجہ کرنا ذرا. اور قریش دے وچوں اللہ رب العزت نے بنو ہاشم نو پسند کیتا ہے, تے بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے مینوں پسند کیتا. یعنی کہ اعلیٰ تو اعلیٰ, حسب بھی ہے, نسب بھی ہے, حسن بھی اعلیٰ, نسب بھی اعلیٰ. اللہ اکبر اللہ. اے نبی پاک نو رب نے عظمت عطا کیتیاں نے, اے شان عطا کیتی. آپ دے پردادا ہاشم نے, وہ بھی بڑے سردار سن. ہاشم پردادا, ہاشم دا معنی ہوندا ہے اے ہاشم دے وچوں ہے, تے ہاشم دا معنی توڑنا, تے ہاشم کہندے نے توڑنے والا. یہ پتہ کی کرتے سن, روٹی نو توڑ توڑ کے نا تے نکے نکے ٹکڑے بنا کے شوربے وچ پہ کے وسیع پیمانے تے حج کرن والے عمرہ کرن والیاں دی خدمت کرتے سن. اے سرید نو کہندے نے, اے صحت واسطے بڑا چنگا ہوندا ہے. جس بندے دا معدہ خراب ہوئے نا تے کام ہی نہ کرے, کدی پیچس لگ جاندے نے, کدی قبض ہو جاندی ہے. حکماں نے لکھے ہے, بلکہ حدیث وچ بھی آندا ہے, جی میں اللہ رب العزت نے اما جان عائشہ نو سرداری عطا کی تھی صحابیات دے وچوں, ایویں ہی اللہ رب العزت نے کھانے دے وچوں سرید نو عظمت عطا کی تھی. سرید روٹی دے ٹکڑے بنا کے نا تے گوشت دے شوربے چ بھے کے تے تھوڑی دیر رکھو, پھر انہوں کھا لو. اے میدے واسطے بڑا چنگا ہے. اے آپ دے دادا جی سن نا, روٹی دے ٹکڑے توڑ توڑ کے گوشت دے شوربے دے اندر بگو کے تے حاجیاں دی خدمت کر دے. اللہ نے حاجیاں دی خدمت اس خاندان دے وچ رکھی سی. تائیں تے آپ دے دادا نو ہاشم کہندے سن. اللہ اکبر اللہ. ایویں جڑے آپ دے دادا جی عبد المطلب نے, پردادا ہاشم تے دادا میرے نبی دے سن عبد المطلب. اے بھی بیت اللہ شریف دا جتنا انتظام سی نبی پاک دی نبوت دا اعلان کرن تو پہلے میرے نبی دے خاندان وچ سی. بیت اللہ دیاں چابیاں بھی نبی پاک دے خاندان کول سن. بات چابی آپ نے ایک اور خاندان کو دیتی ہے, وہ قیامت تک چلے گی انشاءاللہ. بہرحال اے عظمت اور شان اور مقام اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کیتا ہے. رنگ بھی سونے, حسن بھی آل ہے, تے حسب و نسب بھی. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اللہ اکبر. بدلو فرمان دے نا, نک تلوار سونا. نبی پاک دا حسن بیان کرنا کے توجہ کرنا, حسب اور نسب اور حسن. بدلو فرمان دے نا, انہیں سونے میرے پیغمبر. اللہ اکبر اللہ. نک تلوار سونا, رخسار گلنار سونا, موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں, سونا نبی دا چہرہ چودمی دے چند وانگوں, کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں. سبحان اللہ. اگے ذرا غور کرنا, کہندے نے اے سینہ نا نبی پاک دا صاف بلوری سینہ. میرے تیرے سینے وچ پتہ کی ہے؟ حسد. توجہ کرنا, معاف کرنا ذرا. میرے تیرے سینے دے اندر حسد ملے گا, بغض ملے گا, عداوت ملے گا, دشمنی ملے گی, کینہ ملے گا, بغض ملے گا, کوٹ کوٹ کے بھرے ہے. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ اطہر
پاک ہی پاک ہے تے سونا ہی سونا ہے۔ آپ دے دل وچ نہ حسد سی، نہ بغض، نہ عداوت، خیر خائی ہی خیر خائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینا، طاقت والے ٹولے رستم اسفند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ اگے خاندان تے حسب و نسب، حسبوں تے نسبوں سونا، واہبوں تے کسبوں سونا، سبحان اللہ۔ حسبوں تے نسبوں سونا، واہبوں تے کسبوں سونا، تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو، سوہنا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ ایک اور اعزاز رب نے نبی نو عطا کیتا ہے، ایک باری نہیں دو باری کیتا ہے۔ اے اعزاز آدم علیہ السلام تو لے کے اج میں مقام مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں، دنیا دے اندر رب نے اپنے نبی نو کتنا مقام دیتا ہے، کتنی شان دیتی ہے۔ ایک اور عظمت رب نے صرف اپنے نبی نو عطا کیتی ہے، ایک باری نہیں بلکہ اللہ نے دو باری عطا کیتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک اے عظمت صرف میرے پیغمبر دے حصے وچ آئی۔ وہ کیے؟ آپ دے پاک دل نو، آپ دے پکیزہ دل نو سینے چو باہر کڈ کے دو مرتبہ آب زمزم نال دھوتا بھی گیا ہے تے آپ دے اندر حکمت ایمان نو اور پڑھ دیتا گیا۔ انہوں کہتے ہیں شک صدر، کی کہتے ہیں؟ شک صدر، اے سینہ چاہ کرنا، اللہ بچائے، دعا بھی کرو اللہ جتنے بیمار نے سب نو اللہ شفا کاملہ عطا کرے۔ یہ تسی بیمار ہونا ہے تو پھر آمین نہ کھو، تو جے بیمار ہیں تو شفا چاہیے دی تو اچھی آمین کہو۔ اے اللہ رحمت فرما دے، ایک دو دن واسطے نہیں، اللہ ساری زندگی واسطے سنو صحت عطا کر دے۔ تے جتنے بیمار نے ہسپتالاں دے اندر اللہ انہوں نے گھر وچ خیریت نال واپس لے آ۔ اب دیکھو جدوں دل دی سرجری ہوندی ہے نا، اوپن سرجری، ہارٹ سرجری، اللہ معاف کرے بندے کول کھلوتا نہیں جاندا، ایتھوں اے گلے تو لے کے نا تے پورا سینہ چاک کر دیندے نے، اندا آپریشن ہوندا ہے۔ اور کل ہی نا ساڈی جماعت دے ایک ماشاءاللہ بڑے ہیرے نے، انہوں نے درخواست کی تھی عبدالغنی میرج ہال نویں اڈے تو اگے جائیے نا تو بائی پاس تے پیٹرول پمپ دے نال ایک میرج ہال ہے، ان کا نام غنی میرج ہال۔ انہوں دے جڑے مالک نے، اونر نے، انہوں دا نام ہے ریاض۔ انہوں نے سپیشل درخواست کی تھی، انہوں دا دل دا آپریشن ہے، تو کہنے لگے بھی دعا کرنا اللہ کامیاب کرے، تسی سارے آمین کہہ دو اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کرے۔ ایک اور کرنا، بندے کول کھڑا نہیں ہویا جاندہ، جدوں اوپن سرجری ہوندی ہے اے سارا سینہ چاک ہو جاندہ ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، اج دیاں گلاں نہیں، 1400-1500 سال پہلے دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ ہسپتال کوئی نہیں، آپریشن تھیٹر بھی کوئی نہیں، اس طرح دا انتظام بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک دے سینے پاک نو 2 مرتبہ انج کر کے چاک کر کے آپ دا دل مبارک تھال وچ رکھ کے انہوں آب زمزم نال دھوتا گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی تھی۔ ایک باری ادو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر اندر اپنی سیدہ حلیمہ دے کول دودھ پین واسطے نے، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ایج کر کے باہر کھیل رہے نے، سرکار دی عمر 4 سال ہے، کنی او بولو کنی 4 سال چھوٹے جی عمر ہوندی ہے نا، 4 سال دا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نے۔ میں حدیث پیش کر رہے ہاں اور حدیث دا حوالہ بھی نوٹ کرنے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 162 162 صحیح مسلم۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نے، جناب جبریل علیہ السلام
اللہ دے حکم نال آئے انہاں بچیاں دے وچوں نبی پاک نوں انج کر کے پکڑیا زمین تے لٹایا آپ دا آپریشن کیتا ہے سینہ چاک کر دیتا ہے نکے نکے بچے ڈر گئے دوڑ گئے تے جلدی جلدی اما حلیمہ دے کر گئے تے کہن لگے تھوڑے بیٹے نوں کسی نے نعوذ باللہ شہید کر دیتا ہے تھوڑا بیٹا فوت ہو گیا ہے اما جان کہندی ہیں میں بڑی پریشان تے جلدی جلدی آئی آ کے دیکھیا آپ سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے نے تے بالکل صحیح سلامت ایویں تھوڑا جہا رنگ ذرا جی بندے دا اٹھ جاندہ نا ایک ہو جی کفیت سی تے پہنچ ویسے بالکل صحیح نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ فرماتے نے سوئی نال ٹانکے لگے میں آج بھی اومے بیکھ رہے ہاں جویں نبی پاک نو سوئی نال ٹانکے لگائے گئے میں صدقے قربان جاواں آپریشن تھیٹر بھی کوئی نہیں تے اسپتال بھی یہ رب دی مرضیاں نے اللہ نے جناب جبریل کو آپریشن کروایا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بار 4 سال دی عمر اندر تے دوسری مرتبہ جدو اللہ نے سونے نو میرا ہاستے بلایا اس وقت بھی آپ خود فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر حتیم دے اندر کول میں لیٹیا ہویا جبریل آئے انہوں نے انج کر کے میں نیچے لٹایا تے میرے سینے نو ناف تک انج کر کے کٹیا سینے تو لے کے ناف تک کٹ لگایا میرا دل باہر نکالیا انہوں زمزم نل دھوتا ہے اللہ اکبر اللہ حدیث سے لفظات ذرا غور کرنا ہے ثم غسل بطن بماء زمزم میرے دل نو آب زمزم نل دھوتا گیا آپ دا دل تے پہلے ہی صاف سی انہوں مزید برکت عطا کر دیتی گئی رب دی طرفوں ثم مولیا ایمان و حکمہ زمزم نال دھو کے پھر میرے دل نو ایمان تے حکمت نال بھر دیتا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 163 دو باری آپ دا شک صدر ہویا اے دل نو پاک کرنا تے دل وچ ایمان تے حکمت نو بھرنا تے رب سونے دی طرف اے آپریشن کرنا کسے ہور نبی دے حصے وچ بھی نہیں آیا رب نے نبی نو مقام عطا کیتا ہے ایویں تے نہیں رب فرماندے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے ان عظیم نبی عطا کیتا ہے انی عظمت والا انی شان والا اور تیسرے نمبر تے میرے نبی دا ایک شان اور بھی ہے 1,24,000 تقریباً انبیاء و رسول دنیا تے رب نے بھیجے نے میں اے بھی تانوں دسیا سی رسولاں دی تعداد 313 کنی آپ کو یاد بھی رکھا کرو نا سارے انبیاء دے وچوں رسولاں دی تعداد کنی ہے 313 جڑا رسول ہوندا ہے وہ صاحب شریعت ہوندا ہے صاحب کتاب ہوندا ہے تے نبی ان دی اپنی شریعت نہیں ہوندی وہ پہلے نبی دی شریعت نو ہی اگے پہنچاندا ہے ایتھوں معلوم ہویا نبی تے بہت زیادہ نے لیکن رسولاں دی تعداد 313 ہے انہاں وچوں اولو العزم رسولاں دی تعداد 5 ہے انہاں 5 وچوں میرے نبی دی شان سب تو بلند ہے آپ دی شان سب تو بلند ہے لیکن اے اعزاز کسے نبی دے حصے میں نہیں آیا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی تک میرے نبی تو پہلے جننے بھی پیغمبر آئے او کوئی نبی اپنی قوم دی طرف کوئی ایک اور قوم دی طرف کوئی نبی ایک علاقے دی طرف کوئی نبی ایک جہد دی طرف نبی بن کے آیا لیکن میرے اور تواڈے پیر و مرشد نو
میرے اور تھوڑے پیغمبر نو اللہ نے صرف مشرق دا نہیں، مغرب دا نہیں، صرف شمال دا ہی نہیں، جنوب دا ہی نہیں، رب نے صرف عرب دا ہی نہیں، عجم دا ہی نہیں، صرف انسانہ دا ہی نہیں، اللہ نے اپنے نبی نو جنہ دا بھی نبی بنا کے بھیجے تو ساری دنیا دا نبی بنا کے بھیجے ہے۔ قرآن دے لفظاں تے ذرا غور کرنا، مختلف نبیاں دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، رب نے نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا، و الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد دی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا، و الی ثمود اخاہم صالحا، اور اللہ نے قوم سمود کی طرف انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجے ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین دی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجے ہے، انہاں دی اپنی قوم دی طرف میں صدقے جاواں، قربان جاواں، ایک باری نہیں لاکھ باری قربان جاواں۔ جدوں میرے پیغمبر دی باری آئی، اللہ نے فرمایا ایک قوم نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک جہت نہیں، میرا پیغمبر مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، شمال دا نبی، جنوب دا نبی، عربیاں دا بھی نبی، عجمیاں دا بھی نبی، انساناں دا بھی نبی، جنہ دا بھی نبی، میرا پیغمبر ساری کائنات دا پیغمبر بن کے آیا ہے۔ ارشاد ہوندہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے نے، غور کرنا سورہ سبا دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اسی توانوں ساری دنیا دی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ نے توانوں ساری دنیا دا پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ دا قرآن ذرا دوسرا مقام غور کرنے ارشاد ہوندے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو دنیا دے اندر۔ اللہ سونیا کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا دنیا والے نو دس دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سارے نبی اپنے اپنے علاقے وال، اپنی اپنی قوم وال، لیکن اللہ نے مینوں پوری دنیا دا نبی بنایا ہے۔ اینی عظمت اللہ نے عطا کی تھی، نشان عطا کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تواڈے پیغمبر نے، یہ صحیح بخاری اندر حدیث ہے 332 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا نبی اپنے اپنے علاقے وال نبی بن کے آندے رہے، لیکن مینوں اللہ نے پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے۔ اے عظمت میرے نبی نے اللہ عطا کی تھی۔ انہاں مقام لقد من اللہ علی المؤمنین، رب نے احسان کیتا ہے مومنہ تے نہ سونا نبی عطا کیتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لینا ذرا، صحیح مسلم حدیث نمبر 244، 244 244 صحیح مسلم۔ اے گل بڑی دھیان نال سننا لیجیے، کئی بندے آج بھی یہودی یا عیسائی تانوں ملن گے۔ آپ سرکار نے فرمایا قسم اٹھا کے والذی نفس محمد بیدہ، میں نے قسم اس ذات دی جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے،
اس دنیا دے اندر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جن نے میری نبوت نو پا لیا، میرے وقت نو پا لیا، جن تک میرا پیغام پہنچ گیا، انہیں پھر بھی میرے تے ایمان لیا کے کلمہ نہ پڑھیا، وہ جہنم سے جائے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، پاہمیں کوئی یہودی ہے، پاہمیں کوئی عیسائی ہے، جب تک اس وقت میرے پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑے گا اس وقت تک جنت وچ جا سکتا نہیں، جا سکتا۔ اے شان رب نے میرے پیغمبر نو عطا کی تھی، سارے نبی اپنے علاقوں وال، میرے نبی ساری دنیا وال۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام چوتھے نمبر تے، دنیا کائنات اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق بنایا۔ عربی لفظ ذرا سننا، حدیث میں جان دے محمد فرق بین الناس، او دنیا دے لوگاں دے درمیان امتیاز کرنے والی چیز اللہ دے نبی محمد نے صلی اللہ، یعنی تو سمجھو حق دے باطل نو سمجھنا ہوئے تے امتیاز کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جس گل دی تائید میرے نبی کر دین وہ صحیح ہے، تے جن دی تائید نہ کرن وہ غلط ہے۔ جڑا چیز میرے نبی دس دین وہ حق ہے، تے جس چیز تو نبی روک دین وہ باطل ہے۔ حق دے باطل دے درمیان اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرق بنایا ہے، یہ بھی عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی۔ پنجویں نمبر تے مقام مصطفیٰ، کوئی ہستی ایسی نہیں جنہ دے بارے سے رب نے اعزاز بخشا ہوئے قیامت تک۔ صرف ایک پیغمبر میرے اور توڑے پیر و مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا۔ سورہ النساء آیت نمبر 80 اعلان ہوندہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ او دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ فرما رہے نے او دنیا دے لوگوں، جڑا میرے نبی دی گل مننے گا او کوئی میری اطاعت کرے گا، جن نے میرے نبی دی گل نہ مننی انہیں میری بھی نہیں مننی۔ یہ معیار اللہ نے بنا دیتا ہے اور نبی دی اطاعت نو اللہ نے فرض قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں، اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، جڑا رب نال پیار کرنا چاہندا ہے وہ نبی دی اطاعت کرے، اون دے نال اللہ آپ ہی پیار کرن گے۔ تے جے نبی دی اطاعت کوئی نہیں تے پھر رب دی محبت بھی ملنی کوئی نہیں ملنی۔ یہ بھی عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت اور اتنی شان والے، ایک اور جگہ تھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں سونیا اسی تہاڈا ذکر ہی بلند کر دیتا ہے، تہاڈا ذکر تمہارے لیے ہم نے بلند کر دیا۔ تے اینا ذکر بلند کیتا ہے جتھے رب دا نام لیا جاندا ہے اوتھے نبی پاک دا نام لیا جاندا ہے، جتھے اللہ نو بیان کیتا جاندا ہے اوتھے نبی پاک نو بیان کیتا جاندا ہے۔ اذان دے اندر پہلے اللہ دا نام پھر نبی پاک دا نام ہے، تکبیر اندر رب دا نام پھر نبی پاک دا نام ہے۔ جدوں بھی تسی کلمہ پڑھ دیو پہلے اللہ دا نام پھر نبی پاک دا نام ہے۔ یہ رب نے اپنے نبی دے ذکر نو اتنا بلند کیتا ہے، اتنی عظمت اور اتنی شان عطا کی تھی، اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی تھی۔ ہوتا ہے ورفعنا لاکا ذکر رکھ سے یہ ثابت ہوتا ہے ورفعنا لاکا ذکر رکھ سے یہ ثابت، خود رب محمد ہے ثنا خان محمد۔ اچھی کہہ دو صلی اللہ، اور نبی نے اگر پیار محبت ہے اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نام محمد سے آیا شان محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، شاہان زمانہ کی حقیقت کو مت پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، کچھ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، ہوتا ہے ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت، خود رب محمد ہے ثناخان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو یہ بھی عظمت عطا کی تھی، شان عطا کی تھی، اتنا بلند مرتبہ عطا کی تھی، فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لکا ذکرک، اسی توڑا ذکر بلند کیتا ہے۔ ایک عظمت، ستویں عظمت، کوئی ہستی ایسی نہیں دنیا دے اندر اول تو لے کے آخر تک جندہ نام سن کے درود پڑھیا انیاں نیکیاں مل دیا ہوں، صرف نبی پاک دی ہستی ہے اور کسی نبی دی ہستی بھی نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا حدیث میں چاند ہے کہ جرا سونے دا نام سن کے درود پڑھ دے، توجہ کرنا دھیان نال، کیسی حدیث میں پیش کرنے لگا صحیح مسلم دے اندر 408 نمبر حدیث مسلم دے اندر، جڑا بندہ نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پڑھ دے، اللہ رب العزت انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے، 10 گناہ دے معاف کر دیندے نے، 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے، 10 درجے بلند کر دیندے۔ یہ بھی شان اللہ نے پیغمبر نو عطا کی تھی، بلکہ یہ بھی حدیث میں چاند ہے جب نبی تے درود ہی پڑھتا رہے اللہ انہوں بغیر منگن تو سب کچھ عطا کر دیندے، پریشانیاں بھی دور کر دیندے تے غم بھی دور کر دیندے۔ یہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر نو شان اور عظمت عطا کی تھی۔ اور ایک اور عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو یہ عطا کی تھی کسی اور نبی دے حصے وچ نہیں آئی، اللہ نے اپنے نبی نو 7 آسماناں دی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر، اے باقاعدہ موضوع بیان کرنا لے رب کول کیویں گئے آپ، لیکن عظمت رب نے عطا کی تھی، 7 آسمانہ دی سیر بھی کروا دیتی۔ اور ایک اور عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی تھی، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بھی پیغمبر دنیا تے آئے انہوں نے میں ایک تاج عطا کیتا ہے، توجہ کرنا، جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے ایک تاج عطا کیتا ہے، لیکن اے میرے سونے صرف تانوں سارے نبیاں دے وچوں تانوں اسی 2 تاج عطا کیتے نے، ایک تاج نبوت والے، ایک ختم نبوت والے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، اچھی بولو ذرا جان، ذرا جذبے نہ بولو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اے شان اور عظمت بھی اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کی تھی، کسی اور دے حصے میں اے شان اور عظمت نہیں آئی۔ اللہ نے اپنے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت تاج عطا کیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب نے آپ نو رسول بھی بنایا ہے تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا کیتا ہے۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جگ وچ آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور شب رات معراج، اور جس رات معراج
سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر چا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو وہ نبی تے ایمان ہے تو سارے بولو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اکے ذرا غور کرنا ہے، پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں، اٹ پٹیاں پیر نکلدا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، 2 نمبر پیر سارے ہی تے جدھر وڑ جان کوٹھا بھی خالی تے قلعہ بھی ہیں، تے پھر لب دے پریس والا بھی صبح صبح اذاناں دا ٹائم ہوندا ہے تے محرم نو جا کے کہندے نے پرچہ کٹو، انہیں کی ہویا اے جی اکھاں نہیں سن پتہ نہیں لگا پیر چالی نکلے ہے، پیر ہے اور جا میں قربان جاواں ساری دنیا دے پیر اپنے نبی دی جُتی تو قربان کر دے ہاں، انہاں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جتھوں لنگدا گیا رنگ اتوجہ کرنا گل مکائیے ذرا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، توجہ کرو، پر روڑاں نو کلمہ نہیں سمجھ نہیں آئی تن والے، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں، چند کر کے 2 ٹکڑے نہیں چند کر کے 2 ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ایسے نبی دی ہر بات منن دی توفیق دے تاکہ سے جنت سے چلے جائیے تو دنیا آخر دی سنو عزت مل جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔